السلام علیکم اسلام پیارے دین کے معزز ساتھیوں، کسی نے کیا خوب کہا ہے، کبھی تکلیف کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑنا، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی اور نیکی باقی رہ جائے گی۔ کبھی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہ جائے گا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ اللہ ہر حال میں، ہر مشکل کی گھڑی میں، مایوسی کے اندھیروں میں روشنی کی کوئی ایک کرن آنے کا کوئی ایک راستہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے دل کا سکون ضرور ملتا ہے۔ غصہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے بجھا دی، اور جو ضبط نہ کر سکا وہ اس میں جلتا رہا۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کر دے۔ جو شخص اپنے خلوص کی قسمیں کھائے، اس پر کبھی اعتماد نہ کرو۔ دوستو، دانا دنیا کا دشمن اور خدا کا دوست ہے۔ اپنی آواز بلند کرنے کی بجائے اپنی دلیل کو بلند کرو، کیونکہ پھول بارش کے برسنے سے کھلتے ہیں، بادلوں کے گرجنے سے نہیں۔ سکون قلب کسی اور چیز کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے فضل کا نام ہے، اور اللہ کا فضل جب نازل ہوتا ہے تو آپ کو سکون قلب محسوس ہوتا ہے۔ جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے، وہ عزت اور بزرگی پاتا ہے۔ دوستو، جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج طلوع ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتی ہیں۔ جن لوگوں کی محبت میں ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اکثر وہی لوگ ہمیں ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ وہ شخص احمق ہے جو دشمنوں کو دوست بنانے کے لالچ میں دوستوں کو دشمن بنا لے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اللہ کو بے حد پسند ہیں: اللہ کے بندوں پر رحم کرنا، بدلہ کی قدرت کے باوجود معاف کرنا، میانہ روی اختیار کرنا۔ اگر تم ایک پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کر کے ایک اچھا ربڑ بن جاؤ، تاکہ کسی کا غم تو مٹا سکو۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ بری عادت کی مثال پودے کی سی ہے، یعنی شروع میں اکھاڑ دو تو ٹھیک، ورنہ تنا ور درخت بن جائے گا۔ پانی بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر نہ بنو جو دوسروں کا راستہ روک لیتا ہے۔ جو شخص تم سے دوسروں کے عیب بیان کرتا ہے، وہ یقیناً دوسروں سے تمہارا برا بھی بیان کرتا ہے۔ غلط فہمیاں دور نہ کی جائیں تو وہ نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی، وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سارے چہرے واضح کر دیتا ہے، اور اچھا وقت بادلوں کی طرح ہے جو سورج کی تپش تک کو روک لیتا ہے۔ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت: عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پہ بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھو، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا، کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، اپنی نیکیاں اور دوسروں کی برائیوں کو بھلا دینا۔ اگر کوئی محبت کرنے والا شخص آپ پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ تم اپنی اہمیت اس کی نظر میں کھو چکے ہو۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ اگر معافی کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں
تو کسی ایسے شخص کو معاف کرنے کی صحیح کریں جو آپ کے کردار کشی کا مرتکب ہوا ہو۔ یقیناً آپ جان جائیں گے کہ معاف کر دینے کا اجر اتنا زیادہ کیوں رکھا گیا ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرتے ہوئے گزارتے ہیں، وہی وقت اگر ہم اپنی اصلاح میں صرف کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کسی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں، مگر خود کو بدلنا ہمارے اختیار میں ضرور ہے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ ہمارا گھر چاہے کتنا ہی بڑا ہو، کپڑے کتنے ہی مہنگے اور خوبصورت ہوں، ہم کتنے ہی امیر ہوں، لیکن ہم سب کی قبریں ایک ہی جیسی ہوں گی۔